السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، ہم نے سابقہ درس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 196 لی تھی، اس آیت کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، وَأَتِمُّوا اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ اس میں بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں حج عمرے میں خصوصی طور پر اخلاص اس کی تنبیہ کی ہے کہ یہ اعمال اللہ کے لیے ہونا چاہیے کیونکہ عبادت ہے، اور یہ بھی اس میں یہ بھی حکم تھا کہ عام نفلی عبادتیں اگر آدمی شروع کر لے تو ان کو درمیان میں چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن حج عمرے کی عبادت اگر نفل بھی کیوں نہ ہو تب بھی اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس آیت سے یا اس جملے سے ہی معلوم ہوا کہ جس طرح حج فرض ہے ایسے ہی عمرہ بھی فرض ہے، اور یہی علماء کا راجح قول ہے کہ حج کی طرح عمرہ بھی فرض ہے۔ اور مزید یہ کہ اتموں کے اندر یہ معنی بھی آتا ہے کہ حج عمرے کو مکمل طور پر اس طریقے سے کیا جائے جس طرح کی سنت ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، بس اگر تم کو روک دیا جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، بس جو پھر آسان میسر ہو قربانی یعنی ہدی میں سے، یعنی اگر آدمی احرام بند کے میقات سے چل پڑتا ہے مکہ کو، اور پھر کسی وجہ سے اس کو کوئی رکاوٹ پڑتی ہے جس وجہ سے نہیں عمرہ یہ حج مکمل کر پاتا، بیماری کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی اور ڈر خوف کا معاملہ ہے، دشمن کا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، کسی طرح کی رکاوٹ آتی ہے، میں اگر تم کو روک دیا جاتا ہے تو اب احرام جو باندھ چکے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو آسان ہو میسر ہو قربانی میں سے، یعنی اونٹ گائے بکری جو بھی تم کو آسان ہو اس میں سے کوئی جانور ذبح کرو تاکہ تمہارا اس سے احرام کھل سکے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ تم حلق کرو، منڈواؤ اپنے سروں کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ ہدی کو جو جانور ہے اپنی جگہ پہ جا پہنچے، اپنے وقت کو جا پہنچے جہاں ذبح ہونا ہے اور جس وقت ذبح ہونا ہے۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ سر کا منڈوانا جو ہے وہ قربانی کے بعد ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، اور جو تم میں سے کوئی بیمار ہو، او بِهِ أَذًى من رأسه، یا اس کے سر میں کس طرح کی کوئی تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، بس اسے پھر فدیہ دینا ہوگا روزوں سے، صدقے سے یا قربانی سے۔ اس میں اشارہ ہے احرام کی پابندیاں جن کو محظورات الاحرام کہا جاتا ہے، اگر ان میں سے آدمی کسی چیز کو توڑنے پر مجبور ہو جائے، یعنی سر کے بال منڈوانے پر، سلا ہوا کپڑا پہننے پر، کوئی بھی ایسی چیز جو احرام کی پابندیوں میں سے ہے، ایسی چیز کرنے پر مجبور ہو جائے تو اس کو کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کو فدیہ دینا ہوگا۔ فدیہ کیا ہے؟ سیام 3 دن کے روزے ہیں، اور صدقۃ یا 6 مسکینوں کا کھانا ہے، اور نسکن یا پھر جانور کا ذبح کرنا ہے۔ تینوں میں سے کوئی ایک کام کیا جا سکتا ہے محظورات الاحرام کی پابندی ختم کرنے یا اس کے توڑنے پر، کوئی 3 میں سے ایک چیز کی جا سکتی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن و امان میں ہو، یعنی تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور تم مکہ پہنچ جاتے ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پس جو فائدہ اٹھائے، تمتع کا معنی فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ إلى الحج، حج کے ساتھ عمرے کا۔ اور اس میں 2 طرح کے حج ہیں کہ جس میں عمرہ اور حج ایک ساتھ ہوتا ہے۔ ایک حج تمتع ہے کہ جس میں میقات سے احرام جو ہے صرف عمرے کے لیے سے باندھا جاتا ہے، اور مکہ پہنچ کر عمرہ کر کے احرام کھول کر پھر حج کے لیے دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے۔ اس میں 2 طرح کا تمتع ہے، ایک تو فائدہ اٹھانا کہ عمرہ کر کے احرام کھول دینا اور احرام کی پابندیوں سے یعنی کہ فارغ ہو جانا، اور پھر حج کے لیے دوبارہ احرام باندھنا، ایک فائدہ یہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ۔ اور دوسرا تمتع یہاں پر کون سا ہے؟ فائدہ اٹھانا وہ حج قران ہے
کہ جس میں میقات سے ہی حج عمرے کے لیے سے احرام باندھا جاتا ہے، تو اس میں بھی ایک ہی سفر میں حج عمرہ دونوں مکمل ہو جاتے ہیں۔ میں کہ جو فائدہ اٹھائے حج کے ساتھ عمرے کا یا عمرے کے ساتھ حج کا، ہمیں صحیح طرح من الحدی، تو پھر اسے جو میسر ہو قربانی میں سے، یعنی وہ قربانی جو حج کی ہے جس کو ہدی کا نام دیا جاتا ہے، تو حج تمتع اور قران کرنے والوں کو یہ ہدی دینا فرض ہے۔ فمن لم یجد، پس جو نہ پائے قربانی، نہ پانے کا معنی تو اس کو جانور نہ مل سکے یا جانور خریدنے کی اس کے پاس طاقت نہ ہو، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، اسے پھر 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے حج کے دنوں میں، احرام باندھنے سے لے کر 13 ذوالحج تک۔ ان دنوں میں عید کے دن چھوڑ کر باقی دنوں میں روزے رکھ سکتا ہے۔ وسبعۃ، اور 7 روزے اذا رجعتم، جب تم لوٹتے ہو، یعنی اپنے گھر کو، اپنے وطن کو لوٹتے ہو، تو 7 روزے وہاں جا کر رکھنے ہیں۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 مکمل روزے ہیں جو تم کو رکھنے ہوں گے جو حج کی قربانی نہ کر سکتے۔ ذلک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حکم اس کے لیے ہے کہ جس کے گھر والے مسجد الحرام میں یعنی حرم میں رہنے والے نہ ہوں۔ اور حاضر مسجد الحرام کا ہم معنی کیا تھا کہ جو راج قول ہے شیخ ابن عثیمین جس کو راج قرار دیتے ہیں، کہ جو حرم کی حدود میں رہنے والے ہیں ان کے لیے حج کی اس قربانی کی شرط نہیں ہے، نہ ان کو حج کو قربانی دینے کی ضرورت ہے اور نہ قربانی نہ پانے پر روزے رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ حکم ان کے لیے ہے جو مکہ سے باہر، حرم کے باہر سے آتے ہیں۔ فاتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کیا لیتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم۔ حج کے مہینے معلوم شدہ ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، فمن فرض، پر جو فرض کر لے اپنے اوپر، فیہن ان مہینوں میں، الحج حج کو، فلا رفث، پس پھر نہ کوئی شہوانی بات ہے یا کام ہے، رفث کے معنی کوئی شہوانی چیزیں، باتیں، ولا فسوق، اور نہ کوئی نافرمانی گناہ، ولا جدال، اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا، فی الحج حج کے دوران، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم نیکی بھلائی کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو خوب جانتا ہے، وتزودوا، اور زیادہ راہ لو، سفر خرچ لو، فإن خیر الزاد التقوی، پس بے شک سب سے بہتر زاد راہ جو ہے تقوی پرہیزگاری ہے، واتقونی، اور مجھ سے ہی ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل، اپنے رب کا فضل تلاش کرو، فإذا أفضتم، پس جب تم نکل پڑتے ہو، من عرفات، عرفات سے، فاذکروا اللہ، پس اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس،
وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور ذکر کرو اس کا کما ہداکم، جیسے اس نے تم کو ہدایت دی اور جس طرح تم کو اس نے ہدایت دی۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگرچہ تم تھے من قبل اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ یقیناً گمراہوں میں سے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ، ثم پھر افیدوا نکلو چلو، من حیث یہاں سے افاض الناس لوگ چلتے واپس آتے ہیں، واستغفر اللہ اور استغفار کرو، بخشش مانگو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 سے 199 199 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ نے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم شدہ ہیں۔ الحج حج ہے، اشہر جمع شہر کی، اور شہر کے معنی مہینہ، مہینے ہیں معلومات معلوم شدہ۔ معلوم شدہ مہینے کون سے ہیں؟ وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ لیکن کیا ذوالحجہ کی 10 تاریخ تک ہے یا ذوالحجہ مکمل ہے؟ ہاں، یہاں پر حج کے مہینوں کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ حج کے مہینوں کا عمل کیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ ماتے کہ حج کے مہینے معلوم شدہ ہیں، تو معلوم شدہ کس لحاظ سے ہیں؟ ایک تو حج کا احرام باندھنے کے لحاظ سے، اور دوسرا حج کے اعمال کرنے کے لحاظ سے۔ دو چیزیں ہمارے سامنے، ایک حج کا احرام باندھنا، تو جہاں تک حج کا احرام باندھنا ہے وہ تو 10 ذوالحجہ کی فجر سے پہلے پہلے ہے، شوال میں، ذوالقعدہ میں، اور 10 ذوالحجہ کی فجر سے پہلے پہلے حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے، اس کی نیت کی جا سکتی ہے، اس کے بعد نہیں۔ 10 ذوالحجہ کی فجر طلوع ہو گئی تو حج کے احرام کا وقت ختم ہو گیا۔ اور یہ حج عمرے میں یہ بڑا فرق ہے کہ عمرہ آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، سال میں کسی دن میں، کسی رات میں، کسی مہینے، کسی وقت بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حج کے حوالے سے اس کا مخصوص وقت ہے احرام باندھنے کے لیے، کہ جو شوال سے شروع ہوتا ہے، یعنی عید کے دن سے شروع ہوتا ہے، عید کا چاند نکلنے سے، اور 10 ذوالحجہ کی فجر سے پہلے پہلے۔ کیا معنی ہے کہ شوال کی یا عید کے چاند نکلنے سے شروع ہوتا ہے؟ اگر کوئی فرض کریں حج کے لیے احرام باندھنا چاہے تو اسی وقت اگر مکہ میں احرام باندھ کے چلا جاتا ہے حج کا، تو اس کا یہ احرام حج کا شمار ہو جائے گا، اس کا یہ احرام حج کا شمار ہو جائے گا۔ اگر اسے حج بات کرنا ہے تو اس احرام میں اس کو رہنا ہوگا مسلسل، حتیٰ کہ حج کر کے احرام اتارے گا۔ حج قران کرنا ہے تب بھی اس کو احرام میں رہنا ہوگا، حتیٰ کہ حج کر کے احرام اتارے گا۔ اور حج تمتع کا ہم نے کیا بتایا تھا کہ وہ جا کے عمرہ کر کے احرام کھول سکتا ہے، اور پھر جو ہے وہ حج کے لیے دوبارہ احرام باندھے گا جب اس کو مینا جانا ہوگا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ حج کا احرام باندھنے کے لیے تاریخ کون سی کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ عید کا چاند نکلنے سے لے کر شوال کی شروع سے لے کر۔ اور اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر اس نے کسی نے شوال کے پہلے یعنی رمضان کے اندر ہی حج کا احرام باندھ لیا تو اس کا یہ احرام حج کا شمار نہیں ہوگا۔ علماء کا جو راجح قول ہے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، جس کو راجح قرار دیتے ہیں، اگرچہ بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ کسی وقت بھی حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرمان الحج اشہر معلومات اس بات کی تعین کرنے کے لیے ہے کہ حج کسی وقت نہیں، کہ حج کا احرام کسی وقت نہیں، بلکہ اس کے مخصوص مہینے ہیں، وہ انہیں میں باندھا جائے گا۔ اچھا، دوسری چیز ہم نے جیسا بتایا ہے کہ حج کے اعمال کے لحاظ سے حج کے احرام تو یہ ہے کہ جو شوال کے یکم شوال سے لے کر 10 ذوالحجہ کی فجر سے پہلے پہلے، اور دوسرا ہے حج کے اعمال کے لحاظ سے۔ حج کے اعمال احرام باندھنے کے بعد جو شروع ہو جاتے ہیں، اس میں بعد وہ عمل ہیں جو عرفات کے بعد کیے جاتے ہیں، کہ جس میں طواف افاضہ ہے، حج کا طواف ہے، اور اس طرح کی بات چیزیں ہیں، جمرات کو کنکر مارنا ہے۔ ہم بات تو وہ جو اس کے مخصوص وقت ہے اسی میں کیا جائے گا۔ اس طرح فرق ہے، مینا میں ٹھہرنے کے دن اور راتیں ہیں، وہ کب تک ہیں وہ ہم پڑھیں گے آگے، آیتیں آ رہی ہیں
کہ جس میں 12 ذوالحج تک یا 13 ذوالحج تک مینا میں ٹھہرا جاتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ اسی طرح مینا میں راتیں گزارنے کی یہی راتیں ہوتی ہیں، 3 راتیں 11، 12 اور 13 کی راتیں جو مینا میں گزاری جاتی ہیں۔ لیکن طواف افاضہ جو ہے، حج کا طواف ہے، اس کو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ حج کے مہینے کے آخر تک اس کو کرنے کی اجازت ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر حج کے اعمال کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ ذوالحجہ کے آخر تک جو ہے حج کے مہینے ہیں۔ احرام تو ختم ہو جاتا ہے کب؟ احرام تو باندھ نہیں سکتے اپنے ذوالحجہ کی فجر سے، اس کے بعد احرام نہیں باندھا جا سکتا، لیکن حج کے اعمال جو ہیں وہ ذوالحجہ کے آخر تک مکمل کیے جا سکتے ہیں۔ اگرچہ طواف افاضہ کی سنت تو یہ ہے کہ آدمی 10 تاریخ کو کرے، 10 ذوالحجہ کو کرے، 11، 12، 13 کو کر لے، لیکن اگر کوئی کسی کی مجبوری ہو تو وہ ذوالحجہ کے آخر تک بھی کر سکتا ہے۔ یہ معنی ہے الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم شدہ ہیں، ایک احرام باندھنے کے لحاظ سے کہ کب شروع ہوتا ہے احرام حج کا، اور کب آخر وقت کب ہے اس کا احرام باندھنے کا، اور دوسرا حج کے اعمال کے لحاظ سے کہ حج کے اعمال آخر میں، یعنی آخر اس کا وقت کب تک ہے کہ ذوالحجہ کے آخر تک ان کو کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ معنی الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم شدہ ہیں۔ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج۔ فمن فرض فيهن الحج، جس نے فرض کیا ان میں حج کو۔ فرض کرنے کا معنی کیا ہے؟ حج کی نیت سے احرام مان لیا، حج کی نیت سے احرام مان لیا۔ ایک ہوتی ہے حج کی نیت جو پہلے سے انسان کی ہوتی ہے، حج کرنے والے انہوں نے ابھی سے حج کی تیاری مکمل ان کی چل رہی ہے، ان کی نیت ہے، لیکن اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ جو ایک عرصہ پہلے سے ہی حج یا عمرے کی نیت کر لی جاتی ہے اپنے ملک میں، اپنے وطن میں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے ہی، اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اصل نیت کون سی ہے؟ کہ جو میقات سے گزرتے ہوئے حج عمرہ کے لیے کی جاتی ہے۔ تو یہ وہ نیت ہے کہ جس نیت کے کرنے کے ساتھ ہی اگر حج کی نیت ہے تو حج فرض ہو جاتا ہے اور اس کو کرنا لازم ہو جاتا ہے، چاہے نفل بھی کیوں نہ ہو۔ اگر عمرہ ہے تو عمرہ بھی کرنا، مکمل کرنا لازم ہو جاتا ہے، چاہے وہ نفل بھی کیوں نہ، جس طرح کہ ہم سابقہ آیت میں پڑھا تھا۔ تو یہاں پر میرا فرماتا ہے فمن فرض فیہ الحج، جو ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے، فرض کے معنی نیت کر لے، کیونکہ نیت کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے، احرام باندھے۔ اور یہاں پر یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اصل احرام نیت ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ احرام کی چادروں کو سمجھتے ہیں کہ احرام ہے، کچھ نہیں کہ وہ احرام کی ایک ظاہری شکل ہے۔ احرام کی چادر پہننا احرام کی ایک ظاہری شکل ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن اصل جو احرام ہے جس کے بغیر نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ احرام کی نیت ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ فرض کرو اگر کوئی میقات سے گزرتا ہے اور میقات سے گزرتے ہوئے اس نے عمرے یا حج کی نیت کر لی، کیا اس نے احرام کی چادریں نہ پہنی، اس کو حج عمرہ ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا، ہو جائے گا، لیکن اس کو احرام نہ پہننے یا احرام کی چادریں نہ پہننے اور جو سلے ہوئے کپڑے نہ اتارنے کی وجہ سے اس کو فدیہ دینا ہوگا، سمجھے نا؟ فدیہ دینا ہوگا۔ یہ احکام بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ فرض کرو ویسے تو اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی، اور اگر ہو بھی تو اس کی اور حال بھی موجود ہے۔ آپ میقات پہ پہنچے، آپ کے پاس احرام نہیں ہے تو کیا کریں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ کر یہ سکتے ہیں انہی کپڑوں کو جو آپ نے پہنے ہوئے ہیں، انہی کو اتار کر لپیٹ لیں احرام کی شکل میں، احرام کے شکل میں کو لپیٹ لیں، آپ کا انہی سے احرام ہو جائے گا، سمجھے نا؟ تو اور دوسرا یہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ یہ بھی نہیں اتار کے پاس صرف شرٹ ہے، ٹی شرٹ ہے، اس کو کہاں لپیٹے گا؟ تو کیا کریں؟ وہ میقات سے احرام کی نیت کر لے، اور پھر جب بھی اسے احرام ملے احرام پہن لے، اس کو صرف جو ہے وہ جو احرام کی نیت کرنے کے بعد جو سلے کپڑے اپنے پہن رکھے تھے اس کا کیا کرنا ہوگا؟ فدیہ دینا ہوگا۔ وہ فدیہ جو ہم آپ کا آیت میں پڑھ چکے ہیں، کیا تھا وہ؟ ایک کام کہ آپ کو 6 روزے رکھنا،
یا 3 دن کے روزے رکھنا، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا پھر کیا ہے کہ دم دینا یا کوئی بکرا ذبح کرنا، 3 میں سے ایک کام کرنا ہوگا فدیے کے طور پر۔ یہ ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس حکم کیا ہے۔ فمن فرض فيه الحج، تو اس میں حج فرض کرنا ہے اوپر، اس کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پھر حج کے دوران یہ 3 کام نہیں کرنے۔ فلا رفث، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں روزے کے احکام میں، وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تمہارے لیے 2 کی راتوں میں بیویوں سے جمع کرنا، مصری کرنا حلال اور جائز کیا گیا۔ اور بتایا گیا وہاں پر کہ وہاں پر رفث جو ہے وہ ہم مصری ہے، لیکن یہاں پر رفث جو ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے، صرف ہم مصری نہیں بلکہ کسی طرح کا بوس و کنار کرنا، کس طرح کی بات چیت کرنا بھی منع ہے۔ حج کے دوران، عمرے کے دوران احرام باندھنے کے بعد کسی طرح کی ان کے ہم مصری کے متعلقہ یا معاملات کے متعلقہ بات چیت کرنا بھی منع ہے، ایسی بات چیت کرنا بھی منع ہے، سمجھے؟ یہ ہے فلا رفث، پہلا کام کہ اس طرح کے کام نہ ہو، کوئی شہوانی باتیں نہ ہو، شہوانی کام نہ ہو، ولا فسوق، اور نہ ہی کوئی گناہ کے کام ہو، نہ ہی کوئی گناہ کے کام ہو۔ گناہ فسوق یعنی ویسے تو فسق بڑے گناہ کو کہا جاتا ہے، لیکن مراد یہاں پر کس طرح سے گناہ، کیونکہ حج جو ہے عبادت ہے، اور یہ عبادت انسان کی تربیت کرتی ہے تقوی نیکی پر، جس طرح روزے کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ تقوی نیکی پر اس میں تربیت ہے، اور یہ تربیت تبھی ہوگی جب انسان اپنے آپ کو نیکی پر چلائے گا، عبادات میں اس کی کوشش ہوگی اپنے آپ کو مشغول کرنے کی، اور برائیوں سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے گا۔ تو اس لیے کہ ویسے تو گناہ برائی ہر وقت منع ہے، لیکن خصوصاً حج کا احرام پہن کر عمرے کی نیت کر کے، حج کی نیت کر کے مزید جو ہے اس کی تاکید ہو جاتی ہے فلا ولا فسوق، کس طرح کا گناہ برائی نہ ہو کہ جس سے آپ کے حج میں فرق پڑے۔ اور تیسری چیز ولا جدال، اور نہ ہی اس میں کوئی لڑائی جھگڑا۔ لڑائی جھگڑے سے مراد چاہے ویسے لڑنا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی کرنا ہو، یا ویسے کوئی بات چیت میں کسی کے ساتھ کوئی گلوچ کرنا یا کوئی اس طرح کا معاملہ کرنا، جھگڑنا، یہ بھی منع ہے۔ اس لیے کیونکہ عبادت ہے، جس عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کے انسان کے آپ سے انتظاری ہونا چاہیے، نہ کہ وہاں پر لڑائی جھگڑے اس طرح کے معاملات ہیں۔ خصوصاً لڑائی جھگڑے کا انٹریس ہی نہیں ہے کہ حج کے دوران، جس طرح کہ حج کرنے والے جانتے ہیں کہ کافی ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جس میں انسان کا مزاج بگڑتا ہے، بگڑنے سے مراد کھانے پینے میں مشکلات ہوتی ہے، رہنے سہنے میں تنگی ہوتی ہے، آدمی گھر سے دور ہوتا ہے، کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ کہ جس میں اس کو مشکلات آتی ہیں۔ تو جب اس طرح کے انسان کے بعد مشکلات آتی ہیں تو بعض لوگوں کا مزاج کے رشتے میں بگڑتا ہے۔ اسی لیے سفر کو سفر کہتے ہیں۔ سفر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ بندے کو کھولتا ہے، اس کے مزاج کو، اس کے اخلاق کے کردار کو پتہ چلتا ہے کہ بندہ کیسا ہے۔ اور اسی لیے حج کے جو نیکی ہے نا، بر الحج، حج کی جو نیکی ہے وہ سب سے بڑی نیکی یہ بھی ہے کہ اس میں انسان کا اخلاق و کردار اچھا ہو، لوگوں کو تنگ کرنے کی بجائے ان کی خدمت ہو، ان کے کام آنا ہو۔ یہ حج کی بہت بڑی نیکی ہے، اور یہی وہ حج ہے کہ جس کے بارے میں آپ مانتے ہیں والحج المبرور لیس له الجزاء الا الجنہ، کہ وہ حج جو اللہ کے ہاں مبرور ہو، نیکی کا حج ہو، اس کی جزا جنت سے کم نہیں، یعنی اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو اسی کے لیے ہے کہ جو اس انداز سے حج کرتا ہے اس میں کوئی شہوانی چیز باتیں کام نہیں ہیں، کوئی گناہ کے کام نہیں ہیں، نہ کوئی لڑائی جھگڑے اور اس طرح کے معاملات ہیں کہ جس میں انسان واقعی اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہو، اور اس میں احرام کی پابندیوں کا خیال کرنا بھی آتا ہے، یعنی کہ فسوق کے اندر احرام کی پابندیوں کا خیال، جس طرح کہ علامہ رسالہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احرام کی پابندیاں بھی اسی میں ہیں کہ جو آدمی گناہوں سے برائیوں سے دور رہے۔ اس کے بعد وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو، من خیرین، کوئی نیکی چھوٹی ہو بڑی ہو، کسی طرح نیکی کرتے ہو، لیکن نیکی ہوتی کیا ہے جو ہم پہلے بھی کئی بار ذکر کرائے ہیں کہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اپنی طرف سے نیکیاں نہیں گڑھیں، بلکہ وہ نیکی جس کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا حکم آیا ہے، نیکی وہ ہوتی ہے۔
تو اس طرح کی کوئی بھی نیکی تم کرتے ہو، ما تفعلوا من خیر، کوئی بھی نیکی بھی تم کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو جانتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جانتا ہے تو پہلی بات تو اللہ کے ہاں وہ نیکی محفوظ ہے، ریکارڈ میں ہے، ضائع نہیں ہو رہی، اور آپ کو اس کا اجر مل کے رہے گا۔ نیکی کے محفوظ ہونے کی دلیل ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس کو جانتا ہے تو اس کا اجر تم کو مل کے رہے گا۔ اچھا، اس کے اندر یہ بھی تنبیہ ہے یعلمہ اللہ کے اندر کہ اللہ اس نیکی کو جانتا ہے کس نیت سے کی جا رہی ہے، کس انداز سے کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، کس قدر نیت خالص ہے، اور کون جو ہے حج کرنے کو حج کو کر رہا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، حاجی کا لیبل لگانے کے لیے۔ آج کل جو سیلفیاں وہاں پر بنتی ہیں عمرے اور حج میں، ہاں سیلفیاں بنانے کے لیے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ عالم اللہ۔ بہت بڑی تنبیہ ہے اس میں ان لوگوں کے لیے خاص طور پر کہ جن کے عمل ریاکاری دکھلاوے کے لیے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے بتانے کے لیے ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اپنی نیتوں کو خالص کرو، اپنے عملوں کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ میں کہ جو بھی تم نیکی کرتے ہو، کسی طرح کی نیکی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ اور اس میں اس بات کی دلیل بھی ہے من خیرن کے اندر کہ جو بھی نیکی کرو، کہ حج جو ہے وہ صرف حج کے مخصوص اعمال کرنا ہی نہیں ہے، وہاں پر جو بھی انسان نیکی کر سکتا ہو، صدقے خیرات، لوگوں کو کھانے کھلانا، ان کی خدمت کرنا۔ اور بعض سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حج کے لیے جاتے تھے، اپنے ساتھ لوگوں کو لے جاتے، اور ان کی شرط یہ ہوتی تھی کہ میں تم لوگوں کی خدمت کروں گا، یعنی کہ خدمت کراؤں گا، تم کی خدمت کروں گا حج کی نیکی۔ تو جو بھی تم نیکی کر سکتے ہو وہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ اور مزید یہ کہ وہاں پر ہر طرح کی عبادات کرنے کی کوششیں کی جائیں، بیت اللہ میں طواف کرنے کے جتنا موقع مل سکے، لوگوں کو اچھی بات کہنا، ان کے ساتھ اچھے معاملات کرنا، ان کے ساتھ نیکی احسان سے پیش آنا۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اب کوئی شک نہیں کہ حج کا سفر عموماً لمبا سفر ہوتا ہے، لمبا نہ بھی ہو، چھوٹا بھی ہو، تب بھی اس سفر میں انسان کو یعنی کہ ضروریات ہوتی ہیں، کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی، یعنی کم از کم 6-7 دن تو حج کے ہوتے ہیں۔ 6 دن تو کم از کم ہے، کیونکہ حج کے اعمال کب شروع ہوتے ہیں؟ 8 ذو الحج سے، 8 ذو الحج سے لے کر 13 ذو الحج تک، یہ 6 دن حج کے تمام دن ہیں جن میں حج کے اعمال ہوتے ہیں۔ تو اس میں تو انسان کو ظاہری بات ہے مختلف جگہوں پر آنا جانا ہے، اس کو رہنا سہنا ہے، کھانے پینے کی اس کی ضروریات ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے وَتَزَوَّدُوا، اور زیادہ راہ لو، یعنی اپنے سفر کا خرچ ساتھ لو، لے کے چلو۔ اس کا حکم کیوں دیا؟ ایک تو عموماً کہ اس سفر پر تم نکلے ہو تو لوگوں کے محتاج نہ بنو، بلکہ خود اپنی ضروریات ساتھ لے کے چلو، اپنے انتظامات خود اپنے کر کے چلو، چاہے وہ انتظامات اپنے ساتھ لے کے چلو جس طرح حساب کا زمانہ میں ہوتا تھا، یا آج کے وقت میں وہاں سے پہلے ہی وہاں پر حج کے ٹور موجود ہوتے ہیں جو آپ کے سارے انتظامات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے مزید یہ بھی آتا ہے، جس طرح کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یمن کے لوگ حج کے لیے آتے تو خالی ہاتھ ہی کر پڑتے، حج کے لیے چلتے تو خالی ہاتھ نکل پڑتے، اپنے ساتھ کوئی زیادہ راہ سامان نہ لیتے، اور کیا کہتے کہ ہم اللہ پر توکل کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ بیوقوفی ہے حقیقت میں، توکل جو ہے اللہ پر ہونا چاہیے، لیکن توکل جو ہے اسباب کے معنی کہ اللہ نے جس چیز کا کوئی سبب رکھا ہے اس کو ساتھ لے، وہ سبب اپنا کے چلے، یہ توکل ہے۔ خالی ہاتھ نکل پڑے، اب توکل یہ تھوڑا کہ زمین سے کوئی تمہارے لیے کوئی روزیاں نکلیں گی، آسمان سے نازل ہوگی، من سروا نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا نظام ہے۔ تو چنانچہ جب خالی ہاتھ نکلتے اور کہتے ہم توکل کر کے نکلے ہیں، پھر توکل ان کا لوگوں کی جیبوں پر ہوتا، لوگوں کی جیبوں پر توکل ہوتا، اللہ پر نہ ہوتا، ان کو لوگوں سے پھر مانگنا پڑتا۔ تو اس لیے آزماتا ہے وَتَزَوَّدُوا، اور زیادہ راہ لے کے نکلو، اپنے سفر کا خرچ جو ہے ضروریات اس کو ساتھ لے کے نکلو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، جب زیادہ راہ کی بات کی، جو ظاہری طور پر کھانے پینے کے لحاظ سے، سفر کے حوالے سے جو بھی انسان کی ضروریات ہیں وہ بھی ہیں، اس سے بڑھ کر ایک اور زیادہ راہ ہے۔ کون سا ہے؟ وہ تقویٰ پرہیزگاری کا۔ تقویٰ پرہیزگاری کا زیادہ راہ کیا ہے کہ انسان مسلسل اس سفر میں، ویسے عموماً ہر حال میں، اور اس سفر میں خاص طور پر تقویٰ نیکی پرہیزگاری اس کے مد نظر ہو، جسے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ہر نیکی کا کام کرنے کی کوشش ہو۔ تو یہاں پر ماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ سب سے بہتر زیادہ راہ تقویٰ ہے،
یعنی جو تمہاری بنیادی ضروریات وہ بھی لو، ان کو لینے کے ساتھ ساتھ اللہ پر توکل یقین ہو، ان کو لینے کے ساتھ ساتھ نیکی تقوی پرہیزگاری کا انداز ہو، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی ہو، نیکی عبادت کرنے کا جذبہ ہو، تو یہ ہے تقوی، اور یہ ہے اصل اسلام کا جو انداز ہے، کہ جو صرف ظاہری مادی چیزوں پر اکتفا نہ کرنا بلکہ اصل جو حقیقت ہے اس کو لے کے چلنا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں جب لباس کا ذکر کیا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی، اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ جو تمہارے صدر ڈھانپتا ہے، تمہاری زیب و زینت ہے، اور کیا ہے؟ ولباس التقوی، اور ایک دوسرا لباس ہے جو تقوی کا لباس ہے۔ یعنی ایک تو وہ لباس ہے جو پہن کر اپنے جسم کو چھپاتے ہو، اور ایک وہ لباس ہے جو تقوی کا ہے۔ ہاں جسم کو چھپا بھی لو لیکن تقوی نہیں ہوگا تو جسم پھر بھی اس کو چھپانے کا فائدہ نہیں۔ ہاں کتنے لوگ ہیں کہ جسموں پر طرح طرح کے کپڑے پہن کر پھر بھی بدکاری بے حیائی ہوتی ہے۔ اس لیے وہاں فرمایا کہ تقوی کا لباس لو جو اصل اس لباس کے ساتھ ضروری ہے۔ تو یہاں پر بھی زاد راہ کا جب حکم دیا کہ سفر خرچ لو، تو ساتھ ہی فرمایا کہ اصل جو سفر خرچ ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقوی پرہیزگاری ہے، نیکی تقوی ہے۔ تو یہ جب ہوگا تو اس میں اس تقوی کا نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان پھر ہر قدم پر اس کی کوشش ہوگی کوئی نیکی کا کام کرنے کی، چاہے وہ کسی عبادت کی شکل میں ہو، اللہ کے اذکار کی شکل میں ہو، طواف ان چیزوں کی شکل میں ہو، یا دوسروں کے کام آنا، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، ان کو کوئی اللہ کا دین سکھانا بتانا، یعنی جو بھی ہو سکتا ہو انسان کی اس وقت کوشش ہوگی کہ کسی سے اس کو اذیت نہ پہنچے اور دوسرے اسے فائدہ اٹھا سکیں۔ اصل یہ ذات راہ ہے جسے لینے کی ضرورت ہے، اور جس نے یہ ذات راہ لے لیا اس کی دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ جس نے پہلا ذات راہ لے لیا جو آج کل بہت لیا جاتا ہے، آج کل اب وہاں پر دیکھیں حتیٰ کہ مینا مزدلفہ کے اندر بھی 5 اسٹار ہوٹلوں سے بڑھ کر انتظامات ہوتے ہیں، کھانے پینے کے، رہنے سہنے کے۔ ہاں یہ پہلا ذات ہے، لیکن تقویٰ وہاں پر دور تک نہیں ہوتا، وہاں پر صرف کھانے پینوں کے اندر، ان عیاشیوں کے اندر، ان چیزوں کے اندر پڑا ہوتا ہے آدمی، اور حج کا جو مقصد سارا فوت ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس چیز پر تنبیہ کر دی کہ کہیں دنیا کے مال و متاع لے کر تو چل پڑو، لیکن اصل جو کام کرنے کا ہے نیکی تقوی کا اس کو چھوڑ بیٹھو، تو جب اس کو چھوڑ دو گے تو پھر فائدہ نہیں۔ واتقون یا اولی الالباب، اس کے بعد میں کہ مجھ سے ہی ڈرو اے عقل والو، کہ عقل والے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ نے ان کو مخاطب کیا، ورنہ عقل تو اللہ نے ہر ایک کو دی ہے، لیکن شیخ الاسلامی جو فرماتے ہیں کہ وہ عقل کہ جس عقل سے انسان حقیقت کو جانے، حق کو پہچانے، اور دیکھے کہ اس کا فائدہ کہاں پر ہے، نقصان کہاں پر ہے۔ ورنہ وہ عقل جس سے پتہ چلا کہ کون سی چیز کیا ہے، وہ تو ہر ایک کے پاس عقل ہوتی ہے، لیکن یہاں پر وہ عقل جو عقل رشد ہے، عقل ہدایت ہے، کہ جس سے انسان نیکی برائی میں تمیز کر سکے اور نیکی کو اپنا سکے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم فضل تلاش کرو اپنے رب کا، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم فضل تلاش کرو اپنے رب کا۔ کیا مطلب؟ فضل تلاش کرنے سے مراد کاروبار تجارت کرنا اور حج کے دوران یہ چیزیں کرنا۔ یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ لوگ جاہلیت میں حج کے دوران وہاں پر بازار لگتے تھے، جس طرح کہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حج کے دوران مختلف بازار لگتے، سوق عکاظ، سوق مجنہ، سوق ذو المجاز، بازار لگتے، اور لوگ حج کرنے کے ساتھ ساتھ ان بازاروں میں خرید و فروخت کرتے ہیں۔ تو جب اسلام آتا ہے تو اب انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ تو جاہلیت کے کام ہم کرتے تھے، اب ہمارے لیے جائز ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ آیت نازل کر دی کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور فضل تلاش کرنے سے مراد یعنی حلال کی روزی تلاش کرو، حلال کی روزی تلاش کرنے کے لیے کوئی کام کرو۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سورۃ مزمل میں بھی رزق و روزی کو فضل کا نام دیا ہے، سمجھے نا؟ اور کوئی شک نہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روزی رزق ملتا ہے وہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا فضل کس لحاظ سے ہے؟ کہ اللہ کی عنایت ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ملتا ہے، نہیں چاہتا تو نہیں ملتا۔ اب بڑے بڑے کی ڈگری ہولڈر آپ دیکھیں کہ بیچارے دھکے کھاتے ہوئے ان کو جاب نہیں ملتا، اور اس کے مقابلے میں بڑے بڑے بیوقوف قسم کے پاگل قسم کے لوگ، ان کے پاس اتنا مال کہ جس سے ان کو حد و حساب نہیں ہوتی، سمجھے؟ اس کا معنی کیا ہوا
کہ مال، یہ نعمتیں، یہ روزیاں اللہ کا فضل ہے، کسی کی ذاتی صلاحیتوں کا نتیجہ نہیں ہے، اس کی ذاتی قدرت و طاقتوں کا نتیجہ نہیں ہے، جس طرح کہ بعض اوقات بیوقوف انسان سمجھتا ہے کہ میں نے تو اپنی قوت و طاقتوں سے کمایا ہے، میری قوت بازو کا نتیجہ ہے، قارون کی طرح کہ میری ذہانتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ ماتا کہ اللہ کا فضل ہے۔ تو یہاں پر رزق روزی کو اللہ نے اپنا فضل قرار دے کر تنبیہ کے انسان کو تنبیہ بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو عنایت ہوتا ہے، تم خود اس کو حاصل نہیں کر سکتے چاہو بھی۔ تو مایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فضل تلاش کرنے سے مراد یعنی حج کے دوران کو ایسے کام کرو کہ جس سے تم روزی کما سکو، اور کام مختلف طرح کے ہیں۔ سابقہ زمانوں سے لے کر لوگوں کے پاس سواریاں ہوتی تھیں، حاجیوں کو اس پر سوار کرنا، مختلف جگہوں پر ان کو لانا لے جانا، اور جس سے ان کی انکم ہوتی تھی۔ حج بھی کو کرتا رہے، ساتھ لوگوں کی خدمت بھی کرتا رہے، اس خدمت کرنے پر ان سے کوئی اجرت لے لے، سمجھے نا؟ مختلف طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، حاجیوں کی رہنمائی کرنا بعض اوقات اس میں بھی۔ تو مختلف طرح کے کام ہیں جو حج کے دوران آدمی کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ کام شرعی طور پر جائز ہو، حلال ہو، اور کسی کے ساتھ اس میں کوئی ظلم زیادتی نہ ہو۔ تو ایسے کام کیے جا سکتے ہیں حج کے دوران، ایسی کمائی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور کر سکتے ہو۔ فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں، تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور جو ہے ان کے اپنے کام کر سکو، اپنے کام کا جو کرنا چاہو کر سکو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، بس جب تم افضتم، افاض یفیدو کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بہت زیادہ نکلنا، افاض الماء پانی کا بہت زیادہ نکلنا۔ تو یہاں پر فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، بس جب تم عرفات سے چل پڑتے ہو، نکل پڑتے ہو بہت بڑی تعداد میں۔ اور یہ وہ منظر اگر کبھی آپ دیکھیں نا، 9 ذو الحجہ کی شام کو سورج غروب ہونے کے بعد جب حاجی عرفات سے نکل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو واقعی پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو افاضہ کا نام دیا ہے نا، وہ کیوں ہے، کہ کس طریقے سے لوگ نکلتے ہیں ایک ساتھ ہی، چونکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں اور سبھی کو ایک ساتھ نکلنا ہوتا ہے۔ اس نکل پڑو عرفات سے تم، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ اچھا، ترتیب کیا ہے حج کی؟ آدمی 8 تاریخ کو مینا میں جاتا ہے، 8 تاریخ کو مینا میں جا کر وہاں پر وہ ٹھہرتا ہے، اور 9 تاریخ کی صبح کو پھر عرفات جاتا ہے، اور عرفات میں ٹھہرتا ہے سارا دن، اور عرفات میں سورج غروب ہونے کے بعد پھر وہاں سے نکلتا ہے، اور وہاں سے نکل کر پھر کہاں جاتا ہے؟ مزدلفہ جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا بیان ہو رہا ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے نکل کر مزدلفہ جانا ہوتا ہے۔ میں کہ جب تم عرفات سے نکلو چلو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ پہاڑی ہے مزدلفہ میں، مزدلفہ میں پہاڑی ہے، جگہ ہے جس کو مشعر حرام کا نام دیا گیا ہے۔ اور بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ پورا کا پورا مزدلفہ ہی مشعر حرام ہے، پورا کا پورا مزدلفہ ہی مشعر حرام ہے۔ اس کو مشعر حرام کیوں کہا؟ اس سے پہلے عرفات جو تھا وہ مشعر حلال تھا۔ اور مشعر کا معنی کیا ہے؟ مشعر کا معنی کہ ایسی جگہ جہاں پر کوئی عبادت ادا کی جاتی ہو۔ مشعر کا معنی شعار سے، شاعرہ جو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، شعائر اللہ، تو ایسی جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی کوئی شاعرہ ادا کیا جاتا ہو، کوئی عبادت ادا کی جاتی ہو، اس کو مشعر کا نام دیتے ہیں، سمجھے نا؟ تو اس سے پہلے کہاں پر تھے؟ عرفات میں۔ عرفات جو ہے حرم کے باہر ہے، عرفات جو حرم کے حدود سے باہر ہے، اس کو مشعر حلال کہتے ہیں۔ اب یہاں پر آگے مزدلفہ کیا ہے؟ حرم کی حدود میں ہے، اس کو مشعر حرام کہتے ہیں، سمجھے نا؟ تو مزدلفہ اور مینا مشعر حرام ہے، اور عرفات جو ہے مشعر حلال ہے۔ تو یہ فرق ہے دونوں کے اندر۔ تو فرمایا کہ جب تم نکل پڑو عرفات سے تو کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام یا مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ تو حاجی کے لیے سنت ہے کہ وہ 9 تاریخ کی شام کو عرفات سے نکلے، مغرب عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں جا کر پڑھے، مزدلفہ پہنچے وہاں پر جا کر پڑھے مغرب عشاء کی نمازیں، اور رات وہاں پر ٹھہرے، اور پھر اگلے دن 10 تاریخ کی فجر کی نماز پڑھ کے وہاں پر رکے، حتیٰ کہ اچھی طرح جب روشنی ہو جائے اس وقت پھر مزدلفہ سے مینا کو چلے۔ اس دوران وہ اللہ کی عبادت کرے، ذکر اذکار کرے، رات کو سوئے، فجر کے بعد اذکار کرے، یہ ہے سنت۔ تو یہاں پر اب ماتا کہ مشعر الحرام میں اللہ کا ذکر کرو، اس سے مراد معلوم ہوا کہ مزدلفہ میں بھی ذکر اذکار کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے، مزدلفہ میں بھی ذکر اذکار کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔
وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. اب یہ ذکر کیسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے؟ دو وجہ کہ اس کا ذکر کرو کہ جو کہ تم کو اس میں اللہ نے تم کو ہدایت دی. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. اور اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہ تھے، گمراہوں میں سے تھے. اور کوئی شک نہیں کہ اسلام آنے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی آنے سے پہلے لوگ گمراہیوں میں تھے. حتیٰ کہ وہ قریش جو مکہ میں رہنے والے تھے، حج کرنے وہ بھی کرتے تھے لیکن غلط طریقوں سے حج کر رہے تھے. اور یہاں پر اس لیے حکم دیا کہ فَاذْكُرُوا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ. جب تم عرفات سے نکلو. قریش کو تنبیہ کی کہ عرفات پہنچنا ہے، عرفات میں جا کے کھڑے ہونا ہے، نہ کہ مزدلفہ میں کھڑے ہونا ہے. ہم آگے بیان کریں گے کہ قریش کیا کرتے تھے. ہاں اگلی آیت میں کیا آ رہا ہے، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قریش کیا کرتے تھے، وہ مزدلفہ میں آ کے ٹھہرتے، عرفات میں نہیں جاتے. کیوں ٹھہرتے مزدلفہ میں؟ کہتے کہ ہم حرم والے ہیں، حرم کے رہنے والے ہیں، ہم تو حرم کے اندر ہی رہیں گے. عام لوگ جو ہے قریش کے علاوہ باہر سے آنے والے حاجی وہ عرفات جا کے ٹھہرتے، اور قریش جو ہے وہ مزدلفہ میں ٹھہرے ہوتے، عرفات نہ جاتے اور مزدلفہ سے ہی واپس آ جاتے. تو اللہ نے اس آدمی کے اندر بھی تنبیہ کہ جہاں سے عرفات سے نکلو تو اپنے مشعر الحرام کے پاس آ کر ذکر کرو کہ جو تم کو اللہ نے ہدایت دی، اس سے پہلے تم گمراہی میں تھے. اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرو. اور کوئی شک نہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے، جس پر شکر ادا ہونا چاہیے. اور دوسرا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ کے معنی اس طرح سے ذکر کرو جس طرح اللہ نے تم کو ہدایت دی. جس طرح سے دی کیا مطلب کہ ذکر اس انداز سے ہونا چاہیے، اس طریقے سے ہونا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. اس لیے یہاں پہ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ ذکر کے حوالے سے بھی، ذکر اذکار کے حوالے سے بھی اصل یہ ہے کہ جس طرح سنت طریقہ ہے اس طریقے سے کیا جائے. اپنی طرف سے ذکر گھڑنے بنانے، اپنی طرف سے ذکر کے طریقہ کار متعین کرنے، اپنی طرف سے ان کی تعدادیں مقرر کر لیں، یہ بھی سنت کے خلاف بلکہ یہ بھی بدعات میں سے ہے. سمجھے نا؟ اس لیے ذکر بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے. کما ہداکم وان کنتم من قبل لمن الضالین. اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس. پھر چلو جہاں سے لوگ چلتے ہیں. یعنی عرفات سے مزدلفہ میں آ گئے، اب مزدلفہ سے آگے چلو. یہاں پر اب افیضوا، کیونکہ یہاں پر بھی اصل یہ ہے کہ حاجی فجر کے بعد تک یہاں پر ٹھہرے، اور جب روشنی ہو جائے تو یہاں پر سے سبھی حاجی آگے مینا کو چل دیں. اب یہاں پر بھی لاکھوں کے تعداد میں جب حاجی چلیں گے تو وہی افاضہ کا لفظ ہم نے پہلے پڑھا ہے، ایک بڑی تعداد میں لوگوں کا نکلنا. لیکن یہاں پر یہ فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس. پھر وہیں سے چلو جہاں سے لوگ چلتے ہیں، کہ جہاں سے عرفات سے چلے تھے پھر آگے مزدلفہ سے چلو. قریش کو تنبیہ کی کہ جس طرح باقی لوگ عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں اور پھر مزدلفہ سے آگے چلتے ہیں، تم بھی ایسے ہی حج کرو جو تم نے اپنی طرف سے حج گھڑ رکھا ہے، بنا رکھا ہے کہ صرف مزدلفہ میں آ کے ٹھہرنے کا. یہ حج اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اللہ کے حکم کے طریقے پر نہیں ہے. فاستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کرو. حج کرنے کے ساتھ ساتھ ان اعمال کو کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے استغفار، بخشش مانگنا. اس کی کیا حکمت ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ انسان نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اللہ کا حکم عین اس طریقے پر کر لیا ہے جس طرح دیا گیا تھا. اس میں کمی کوتاہی کوئی آدمی رہتی ہے، تاکہ ان کمیوں کوتاہیوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے استغفار کیا جائے، بخشش مانگی جائے. دوسرا استغفار کس لیے؟ تاکہ شیطان دل میں یہ بات نہ ڈالے کہ تم نے بہت بڑا کام کر لیا. شیطان کے بڑے بڑے جال ہیں. اگر آدمی کوئی عبادت نیکی کر بھی لیتا ہے نا، تو پھر شیطان کی اگلی کوشش کیا ہوتی ہے؟ اس کی نیکی عبادت کو برباد کروانے کے لیے اس کے دل میں غرور تکبر پیدا کرنا کہ دیکھو تو نے اتنا بڑا کام کر لیا. لوگوں سے تو فرض حج بھی نہیں ہوتا، تو نفل حج کر رہا ہے. لوگ تو فرض روزے بھی نہیں رکھتے، تو نفل روزے رکھتا ہے. لوگ تو زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، تو نفل صدقے خیرات دے رہا ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا جال. اس لیے کہ استغفر اللہ سے استغفار کرو، کہیں تمہارے دل میں کوئی تکبر غرور آ جائے کہ ہم نے بڑا کام کر لیا ہے، بلکہ اتنی نیکی کرنے کے بعد بھی تمہارے دل میں اللہ کے سامنے عاجزی انکساری ہو. بلکہ نیکی کا اصل، اس کا نتیجہ، اس کی تربیت یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کرے. استغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو، بخشش مانگو. اور یہی پر اسی وجہ ہم نماز کے آخر میں کیا کرتے ہیں؟ سلام پھیر کر استغفر اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ گناہ کا کام کیا ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے. ہاں نماز میں کوئی خلل ہے، کمزوری ہے. اور دوسرا یہ کہ کہیں دل میں شیطان کو غرور پیدا نہ کر دے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اسے استغفار کرو. اس میں تنبیہ ہے کہ نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ بھی استغفار کرنے کی ضرورت ہے. نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ بھی اللہ سے بخشش مانگنے کی ضرورت ہے. بخشش صرف گناہوں پر نہیں ہوتی.
کہ گناہ کر کے بخشش مانگے، بلکہ نیکیوں کے ساتھ بھی اللہ سے بخشش استغفار کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بارک اللہ فیکم۔